السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ کی سب سے پہلے آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر صفا معدن اتفاق سید الاسفیاء جلوہ حق نما عکس نور خدا صاحب حلقہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی جمعی۔ ایک منٹ اور درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی جمعی۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی جمعی بانی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال تیری چہر پہل پر ہزار امیدیں کبھی ادھر سوائے تیری کے جہاں میں کبھی وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ کل ہم سب کو نکلنا بھی ہے، باادب نکلنا ہے اور درود و سلام کے ساتھ نکلنا ہے انشاءاللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ آج جس رات کا انتظار تھا وہ گھڑی وہ وقت بالکل قریب ہے کہ شب ولادت کی رات کو بیٹھ چکی ہے، مگر میں نے کہا تھا کہ آپ کی ولادت ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے کہ جس وقت رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، نہ رات کو برا لگا نہ دن کو برا لگا، درمیانی حصے میں جسے ہم کہتے ہیں صبح صادق کا وقت، یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت کو غنیمت جانیں اور اس وقت کو غنیمت جان کر ان اوقات میں درود و سلام کی محفلوں میں اپنی اپنی مساجدوں کے اندر شرکت فرمائیں۔ تو آئیے آج کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ نعتیں گنگنا دیں تاکہ حق بھی ادا ہو جائے اور یہ بھی ہو کہ لوگ ہم پر اعتراض بھی کرتے ہیں یہ صرف نبی نبی کرتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو آج میں اپنی نعت کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کرنے جا رہا ہوں، مل کے پڑھو گے انشاءاللہ؟ پڑھیے میرے ساتھ رکھ کے واللہ پڑھتے رہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اللہ
سب کو یہ پیغام ہے. کل پوچھے نا کوئی اس کا ولادت کا دن منایا, جواب کیا دینا؟ کیا دینا؟ سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. چاندنی چاند ہے سبھی کے لیے, چاندنی چاند ہے سبھی کے لیے, ایسا چاند ان نبی کے لیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, ہمارے ہمارا نبی, جس کے طریقوں کا دامن ہے آب حیات, جس کے طریقوں کا دامن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی. لوگوں کو پتا چلا ہمارا والے میں ہلکی سے اولیاء, اولیاء سے رسول, ہلکی سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے آتا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا ان کا ہمارا نبی. کیا خبر لیتا ہے دھیرے چھپ گئے, محبوب نبی ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کم سب رضا مستعدی ہے, کم سب رضا مستعدی ہے, بے کشو سہارا ہمارا نبی.
ترسو گے اس زندگی کے لیے، تاکہ عشق نبی ہے چلو قدر میں، ہے چراغ نہر روشنی کے لیے۔ فرماتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باہ ہر قادری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند کر دیا، بلند سے بلند کر دیا۔ آج اسی بلند والے ذکر کے محفل میں ہم بیٹھے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کون پیدا ہوئے؟ ہم اور آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ بتائے وہ جو اس وقت موجود۔ تو آئیے پھر ماں سے زیادہ کون جانتا ہوگا کون پیدا ہے؟ ماں سے زیادہ کون بتا سکتا ہے کون آئے؟ 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے وقت وہ آیا کہ جس کے آنے کی برکت یہ تھی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ کی والدہ، آپ کی امی جان فرماتی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت حال یہ تھا کہ میرے پاس چند عورتیں حاضر ہوئی، اور وہ عورتیں جب آئی نا میں تعجب میں تھی یہ کون سی عورت کہاں سے آ گئی، کیونکہ محلے کی عورتوں کو محلے والی جانتی ہے، مگر یہ عورتیں کون تھی آپ پہچان نہ سکی۔ عرض فرماتی ہے سارے کام کاج کر لیے، یہاں تک کہ جب حضور جلوہ فرما ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا بتاؤ تو صحیح تم آئی کہاں سے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا میں حضرت مریم ہوں، کسی نے کہا میں آسیہ ہوں۔ الغرض پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی ولادت سے پہلے یہ تمام انتظامات کر لیے تھے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کمکمے کیوں لگاتے ہو، یہ روشنیاں کیوں کرتے ہو، یہ سجاوٹیں کیوں کرتے ہو؟ آؤ پوچھو اس بارگاہ سے جو اس نبی آخر الزمان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ تھی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے جس وقت نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت میں نے دیکھا میرے بیٹے کے جسد اطہر سے ایسا نور نکلا جس نور سے میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے۔ کہ پتا چلا پوری دنیا روشن ہو گئی، پوری دنیا روشن ہو گئی تھی۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے جس وقت میرا بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت حال یہ تھا کہ عام بچے تو اس انداز سے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے شریر پر، ان کے جسد پر، ان کے جسم پر ناپاکی چپکی ہوتی ہے، خون لگا ہوتا ہے، مگر میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حال یہ تھا کہ آپ صاف و شفاف پیدا ہوئے، خوشبو میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے خوشبو آ رہی تھی، یعنی مشک و عنبر کی خوشبو نے ہمارا استقبال کیا، گویا کہ آپ کے جسد اطہر سے خوشبو کے پھلے اٹھ رہے تھے۔ یہاں تک آپ فرماتی ہے عام بچوں کی طرح آپ کے شریر پر گندگی نہیں لگی تھی بلکہ آپ صاف و شفاف پیدا ہوئے۔ یہاں تک فرماتی ہے نابریدہ ختنہ شدہ آپ پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ نابریدہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے آپ فرماتی ہے میں نے دیکھا پیدا
ہوتے ہی نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. جب آپ سجدے میں گئے ہم نے سنا گویا کہ لب مبارک ہٹ رہے تھے. قریب جا کر کسی نے سنا تھا اور سن کر کہا تھا, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یعنی جس نے پیدائش کے وقت اپنی امت کو یاد کیا ہو, اگر وہی امت 12 ربیع الاول کے دن جنگوں کی شکل میں, جلوس کی شکل میں, نیازوں کی شکل میں, نمازوں کی شکل میں, عبادتوں کی شکل میں, سیرتوں کی شکل میں اور گویا کہ اسلامی تعلیمات کی شکل میں اس محبوب کو یاد کر لے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس محبوب نے ہر گھڑی ہر وقت تمہیں یاد کیا ہے. الغرض صحابہ تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا نے صحابہ کے سامنے یہاں تک کہہ دیا تھا, میرے صحابیوں سنو, گھبرانا مت, اگر میزان پہ آؤ تو میزان کے قریب بھی میں کھڑا ہوں گا, وزن کے قریب بھی میں کھڑا ہوں گا, پلسرات میں بھی میں یہاں کھڑا ہوں گا, الغرض حوض کوثر پہ بھی میں کھڑا ہوں گا. یعنی صحابہ کرام کو نبی پاک ایڈریس دے کے گئے ہیں, پتا دے کے گئے ہیں تاکہ گھبراہٹ محسوس نہ ہو. گھبرائے وہ جنہوں نے زمین پہ نہ مانا ہو. اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ فوراً سجدے میں چلے گئے. اگر کوئی تم سے پوچھے, میں چھوٹے سے لے کر جوان تک سب کو پیغام دیتا ہوں, اگر کوئی پوچھے کس کا جشن ولادت تو کہنا اگر تمہارے پاس کوئی ایسا بیٹا ہو تو لاؤ ہمارے پاس جو پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں چلا گیا ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم جن کا جشن ولادت مناتے ہیں مساجدوں کو سجاتے ہیں, سڑکوں کو سجاتے ہیں, روڈ کو سجاتے ہیں, بازاروں کو سجاتے ہیں, اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, خانقاہوں کو سجاتے ہیں, مدارسوں کو سجاتے ہیں اور سجا کر 12 ربیع الاول کے دن جلوس کی شکل میں جو ہم چلتے ہیں یہ پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ سنو آج ہم اس کا جشن ولادت مناتے ہیں. اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو آج ہم اندھیروں کے دلدل میں پھنسے ہوتے. آج اگر ہمارے چہروں پر داڑھی موجود ہے, آج ہم اگر کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بڑوں کا ادب کر رہے ہیں, چھوٹوں پر شفقت کر رہے ہیں, ماں کو ماں کہہ رہے ہیں, بہن کو ایک بھائی شفقت کے ساتھ بہن کہہ رہا ہے اور اپنی گویا کے میراث کا حصہ دے رہا ہے, ایک باپ اپنے میراث کا حصہ بیٹی کو دے رہا ہے, تو یاد رکھنا یہ اسی محبوب کا صدقہ ہے. اگر آج عورتوں کو ایک عزت کا مقام ملا ہوا ہے, وقار کا مقام ملا ہوا ہے, تو یہ مقام بھی اس محبوب نے عطا کیا تھا. اور یاد رکھنا یہ کرتے پہننے کا طریقہ, جوتا پہننے کا طریقہ, کپڑا پہننے کا طریقہ, یہ کھانے کا طریقہ, ورنہ دنیا جانتی ہے وحشانی طور پر لوگ کھاتے تھے جن کو کھانے پینے کا طریقہ تک معلوم نہ تھا. یعنی جہاں آیا, جس انداز سے آیا, جیسا آیا, ان لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. بیواؤں کے ساتھ جن لوگوں نے بدسلوکی کی تھی اور بیواؤں کو گدھوں پر بٹھایا گیا تھا, بازاروں میں گھمایا گیا تھا, ان بیواؤں کو اگر کسی نے عزت عطا کی تھی تو اس میرے محبوب کا صدقہ تھا جو 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے. میں بڑی تیزی کے ساتھ تمام موضوعات کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم کس کا ولادت کا دن مناتے ہیں. ہاں ہم اس کے ولادت کا دن مناتے ہیں جب سارے انبیاء کہہ دیں گے اس ابو بلا گئے, وہی نبی, وہی آخری نبی, وہی اول نبی, اور وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پر اس وقت انا رہا ہوگا, یعنی اپنے کالی کملی کے اندر ہم گنہگاروں کو چھپائیں گے تو اس محبوب کا ہم ولادت کا دن مناتے ہیں. اور پوری انسانیت گویا کہ اندھیروں میں پھنسی ہوئی تھی, آپ نے آ کر انہیں اجالے کی طرف لائے, یعنی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے, کیونکہ اس دن نور پیدا ہوا تھا. میرے آقا نور بھی تھے, میرے آقا بشر بھی تھے, میرے آقا نور بھی تھے, میرے آقا بشر بھی تھے. اسی لیے تو میرے پیر و مرشد نے کہا تھا بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں, بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. اور بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی, بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی, سمجھ نہ پائے جو مقام تو پھر پڑھا ہی کیا ہے, سمجھ نہ پائے مقام تو پھر پڑھا ہی کیا ہے. الغرض علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا کے لیے نعمت عظمی ہے, یعنی سب سے بڑی نعمت ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے. اگر آج یہ ٹھاٹ باٹ زندہ ہے, آج اگر آپ 4 منزلہ کے گھر کے اندر بیڈ پر اے سی والے کمرے میں سو رہے ہو, یہ تمام نعمت حضور کے صدقے میں ملی ہے. یاد رکھنا آپ جو کھا بھی رہے ہو یہ حضور کا صدقہ ہے, آپ جو چل رہے ہو یہ حضور کا صدقہ ہے, آپ جو اپنا دھندا و تجارتیں بڑھا رہے ہو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتا,
نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، الغرض کچھ بھی نہ پیدا کیا جاتا۔ آج اگر سب کچھ موجود ہے، پتا چلا جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ آج چاند موجود ہے، پتا چلا نبی زندہ ہے۔ آج سورج موجود ہے، پتا چلا نبی زندہ ہے۔ یعنی آج بھی پوری دنیا ان کے اصحاب اور ان کے آل کا صدقہ کھا رہی ہے۔ لہٰذا اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، یہ ٹھاٹ یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ٹھاٹ یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں گر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور یہ خاک یہ خاک یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں گر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ آج بھی اگر ہم سنبھلے ہوئے ہیں تو مدینے والے کی نگاہ کا کرم ہے۔ الغرض 12 ربیع الاول کا دن آسان دن نہیں ہے، یہ صرف معمولی دن نہ سمجھے، یہ وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی تو صبح صادق کے وقت وہ آیا تھا جس نے آ کر انسانیت سکھائی، جس نے آ کر محبت کا پیغام دیا، جس نے آ کر نفرتوں کو مٹایا، جس نے آ کر محبت کی ایک ایسی لکیر چلائی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ سب کو اللہ کی رسی میں پرو دیا، اور بتایا تھا لوگوں سنو، یہ ٹھاٹ باٹ جو تم کر رہے ہو، یہ نسب کی وجہ سے تم ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کر رہے ہو، مالدار لوگ آپس میں شادیاں کریں، غریبوں کو ٹھکرا دے، یہ نہیں چلے گا، آپ نے کہا کالا دیکھ کر دھکے مارے جا رہے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ اسلام تھا جس نے حضرت حبشہ کے، یہ اسلام ہی تھا جس نے حبشہ کے حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگایا تھا اور دنیا سے کہا تھا، جب حضرت بلال حبشی سے پوچھا گیا اے بلال کہاں کہاں زندگیاں گزاری، یہی حضرت بلال تھے۔ بالکل تیزی کے ساتھ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں بڑے بڑوں مالکوں کے پاس میں رہ چکا ہوں، بڑوں کے وہاں میں نے خدمتیں کی، میں نے نوکریاں کی، مگر حال یہ تھا کسی نے مارا، کسی نے گھسیٹا، یہاں تک کہ ایک ایک غلطی پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ واحد ایک بارگاہ ایسی دیکھی جو اسلامک بارگاہ تھی، جو نبی پاک کی بارگاہ تھی، یہاں کا غلام بھی آقا نظر آنے لگا۔ وہ پوچھنے لگے وہ کیسے، کہ جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا آپ کی غلامی میں آ گیا۔ حال یہ تھا ابو بکر صدیق مالدار ہو کے بھی پہلے مجھے سلام کرتے تھے، عمر ابن خطاب بھی امیر ہو کر مجھے سلام کرتے تھے، عثمان ابن عفان مجھے سلام کرتے تھے۔ الغرض علماء فرماتے ہیں یہ اسلامی انداز تھا جس نے کالے گورے کا فرق مٹا دیا تھا، ذات پات کا فرق مٹایا تھا۔ یہ کس نے مٹایا؟ یہ نبی پاک کا صدقہ تھا جو 12 ربیع الاول کے دن آ کر آپ نے تمام فرقوں کو مٹا دیا اور دنیا کو ایک انسانی پیغام دیا اور سکھایا جینا کس طرح ہے۔ مگر آپ تو معاملہ برعکس ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ لوگ اسلام بھی پر انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہیں اسلام تو دہشت گرد مذہب ہے۔ لوگوں سے اور سڑے ہوئے دماغوں سے کہنا چاہتا ہوں کاش تم نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہوتا۔ آپ نے یہ تو جملہ لکھ لیا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، مگر آپ نے تلوار سے پہلے کی تاریخ بھی پڑھی ہوتی۔ تلوار سے پہلے کی تاریخ یہ تھی کہ حضرت بلال حبشی کا باپ کیا تھا، حضرت بلال حبشی کی غلطی کیا تھی جو تم نے ان کو ریت پہ گھسیٹا تھا۔ صرف غلطی اتنی تھی کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا کیا باپ تھا، آپ کی غلطی کون سی تھی، آپ نے کیا کارنامہ انجام دے دیا تھا۔ غلطی اتنی تھی کہ صرف کلمہ پڑھا تھا، اس کلمے پڑھنے کی بنیاد پر آپ کو مارا گیا، آپ کی ناک سے خون جاری ہو گیا تھا۔ الغرض اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کو بھی شہید اسی آڑ میں کیا گیا تھا۔ لیکن لوگ تلوار کو تو دیکھتے ہیں، تلوار سے پہلے کی داستان نہیں پڑھتے۔ آج آپ ان تمام تاریخوں کو پڑھنی ہوگی، لہٰذا آج ہم منا تو رہے جشن عید میلاد النبی، مگر منانے سے پہلے اس تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا، یہ فلسفی دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں، ٹیکنالوجی ماحول کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ لوگ آپ سے سوال کریں گے کس کا میلاد مناتے ہو، آپ کے پاس نام کیا ہے، آپ کہنا اس کا میلاد مناتے ہیں کہ جس کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ تھا۔ جس وقت پوری دنیا کفر کے اندر پھنسی ہوئی تھی اس وقت بھی آپ اللہ ہی کے بندے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا، آمینہ سے مراد امن دینے والی، سکون دینے والی، اور آپ کی دودھ پلانے والی والدہ جسے دنیا دائی حلیمہ کے نام سے جانتی ہے، یہ علم و عاجزی سے منسوب تھا۔ یعنی آپ دیکھیں تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کے ساتھ کیا ہے۔ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے مجمع میں کہ حضرت آدم سے لے کر میرے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کی پشت تک میں جتنی پشتوں میں منتقل ہوا، میرا نور جن پشتوں میں منتقل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو کفر و شرک سے پاک رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ اخلاق رذیلہ سے پاک تھے۔ اخلاق کریمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عطا فرما دیا تھا۔ ذرا آپ سوچے تو صحیح کتنی صدیاں بیت گئی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، یہ آپ کا نور جہاں جہاں منتقل ہوا، یہ جن کے بدن اور جن کی پشتوں سے منتقل ہوتا نبی پاک تک پہنچا، حضرت آمینہ کے پیٹ تک پہنچا۔ یہ تمام کے تمام لوگ اخلاق رذیلہ سے پاک تھے۔ کبھی انہوں نے
की पूजा नहीं की थी, बल्कि एक रब को माना था, तौहीद को मानने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले थे। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी विलादत का इंतजाम किया है। लोग हमसे पूछते मिलाद क्यों मनाते हो, कहां से साबित है? मैं उन पागलों से पूछना चाहता हूं, आप सबूत मांग रहे हो, आप आए उनकी वालिदा के पास, सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है कि आप जब पैदा हुए आपसे एक ऐसा नूर निकला कि जिससे मैंने शाम के महल्ला देख लिए। आप जब पैदा हुए तो मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मैंने देखा एक बादल मेरे सर पर साया फिगर हो गया। और सिर्फ आप नहीं कह रही है, एक सहाबी थे, उनकी वालिदा खुद फरमाती है, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि किसी जगह बच्चा पैदा हुआ है, मैं उस वक्त तो काबे के करीब खड़ी थी। एक सहाबी है, उनकी वालिदा की ये रिवायत है, वो कहती है मैं काबे के करीब खड़ी थी कि अचानक मुझे मैंने देखा आसमान की जानिब, मैं तो काबे में तवाफ कर रही थी कि मेरी नजर इस वक्त यानी सुबह शादी के बाद जो 12 रबीउल अव्वल का दिन था, मेरी नजर जब आसमान पे पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ, बादल बिल्कुल करीब आ गए। और मैंने ये भी देखा कि तारे बादलों के साथ कुमकुमे यानी तारे बिल्कुल नजदीक आ गए। उनकी रिवायत है, वो खुद ये कहती है मुझे करीब था, ऐसा लगा कि कहीं तारे टूटकर जमीन पर न गिर जाए, तारे टूटकर जमीन पर न गिर जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग हमसे कुमकुमों की दलीलें मांगते हैं, अबे पागलों, रब तबारक व तआला ने तारों को जमीन के करीब करके पूरी दुनिया को बता दिया। ये वो महबूब आ रहे हैं, अगर पूरी दुनिया भी सजाई जाए तो कम है, यहाँ तक कि तारों से आप कुछ सजाया गया। अलगरज सैयदा आमिना फरमाती है, जिस वक्त बादल का टुकड़ा वो आया ना, आने के बाद आप फरमाती है कि आवाज देने वाले ने आवाज दी, वो आवाज ये थी, सैयदा आमिना कहती है किसी ने आवाज दी, आमिना कहती है वो आवाज ये थी कि कहने वाले ने कहा इस नौमौलूद बच्चे को इनके हाथ से ले लो और मशरिक में ले जाओ और मशरिक वालों से कह दो हुजूर आ गए हैं। आज हम क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं मरहबा या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद, की आमद। जो नारे हैं वो इजाद नहीं है, याद रखना, ये वो नारे हैं जो इनसे पहले गोया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये सारी चीजें हो चुकी थी। जब आप आए ना, आने के बाद सैयदा आमिना फरमाती है अचानक मेरा बेटा मुझसे गायब हो गया, यहाँ तक कि लोग मशरिक की जानिब ले गए और मशरिक में ले जाने के बाद मशरिक वालों को आगाह कर दिया गया, लोगों आगाह हो जाओ हुजूर आ गए हैं। मगरिब वालों को आगाह कर दिया गया, आगाह हो जाओ हुजूर आ गए हैं। यहाँ तक कि समंदरों की तह तक ले जाया गया और समंदरों की तहों में भी आगाही दे दी गई कि लोगों सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो चुकी है। और मां फरमाते हैं जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त आपको मशरिकों की जानिब आगाह कर दिया गया, मगरिब में आगाह कर दिया गया, समंदरों की तह में यहाँ तक कि मछलियों से लेकर तमाम के तमाम ये लोग आगाह हो गए कि हुजूर पैदा हो चुके हैं। और तमाम को पता भी लग गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं। यहाँ तक कहते हैं रावी कि कहने वाले ने कहा कि मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को आगाह किया और कहा मुबारक हो हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। और मगरिब के जानवरों ने मशरिक के जानवरों को कहा मुबारक हो हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़बान अता फरमाई और वो अपनी ज़बानों के जरिए एक दूसरे को मुबारकबादियां देने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी विलादत पर जानवर एक दूसरे को मुबारकबादी दे तो हम पर तो हुजूर के सबसे ज्यादा एहसानात है। अगर आज हम इंसानी शक्ल में चल फिर रहे हैं, अगर आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चल रहे हैं तो हम पर तो ये ज्यादा एहसानात है। अगर आज हम में इंसानियत मौजूद है ना तो ये नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अलगर सैयदा आमिना फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद ये बादल आया, आने के बाद साया फिगन हुआ और उसमें से घोड़े के गिनगिनाने की आवाज आई, कोई आवाज दे रहा था। यहाँ तक कि नबी पाक को तमाम की तमाम पूरी दुनिया घुमा लाए और घुमा कर आगाह कर दिया, लोगों सुन लो हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उस वक्त सिर्फ एक रोया था जिसे दुनिया की इब्लीस कहती है, वो चीखा था, वो रोया था। इसीलिए तो शायर ने कहा था कि निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अलगर सारे मुस्कुरा रहे थे, सारे खुशियां मना रहे थे और सारे यही कह रहे थे लोगों सुनो नबी आ गए, लोगों सुनो हुजूर आ गए, मेरे आका आ गए, सरवर आ गए, मालिक आ गए।
अलगरज यही नारा लग रहा था, मगर इब्लीस रो रहा था, शैतान चिख रहा था। तो पता चला नबी पाक की विलादत को रोना ये शैतान का तरीका है, और खुशी मनाना ये ईमान वालों का तरीका है। खुशी मनाना ये ईमान वालों का तरीका है। सैयदा आमिना फरमाती है, उसके बाद मैंने गोरों के गिनगिनाने की आवाज सुनी, और कहने वाला ये कह रहा था, इस नौमौलूद बच्चे को आदम की यादगियत, नूह की शुजाअत, मूसा का जलाल, ईसा का जमाल, जकरिया की मारिफत, इब्राहिम की दोस्ती व खुल्दत, इस्माइल की तमाम खासियत इनको अता कर दी जाए। यहाँ तक उलमा फरमाते हैं, हज़रत आदम से लेकर ईसा तक जितने कमालात, जितने मौजिज़ात, जितने महासिन, जितनी भी तारीफात और तौसीफात अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम को अता की थी। यानी किसी को जो भी कमाल दिया था, हज़रत आदम से लेकर ईसा तक जिन जिन अंबिया में जो जो कमालात थे, जो जो महासिन थे, जो जो तारीफात व कमालात व महासिन व अज़मत व बुलंदियां और रिफातें मौजूद थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम कमालात, वो तमाम मौजिज़ात, वो तमाम महासिन, वो तमाम बुलंदियां, वो तमाम अज़मतें, वो तमाम रिफातें और वो तमाम की तमाम तौसीफात अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़ात में अता फरमा दी, जो ज़ात 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुई थी। यानी उलमा फरमाते हैं, अगर 1,24,000 कमोबेश अंबिया के कमालात एक ज़ात के अंदर देखने हो तो उस ज़ात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए तो इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठा के कहा था, हैरान हूं मैं आपको क्या कहूं, तो कह दिया सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस ऐ बेतनाही से है बरी, तेरे तो बस ऐ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कहने की सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के कि मैं क्या क्या कहूं तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम के तमाम कमालात, यहाँ तक कि किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी को 2 मौजज़े दिए, किसी को 3 मौजज़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 10 मौजज़े अता फरमाए थे। मगर मेरे आका का आलम ये था कि सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक मौजज़ा बन के तशरीफ लाए। यानी बाल तो ये मौजज़ा, उंगलियां तो मौजज़ा, आंख तो मौजज़ा, अलगरज जुबान तो मौजज़ा, ये तमाम के तमाम मौजज़ात थे। इसीलिए तो शायर ने कहा था, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, महवे हैरत तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, महवे हैरत तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अलगरज सैयदा आमिना फरमाती है, उस वक्त मैंने देखा आवाज देने वाला आवाज दे रहा था। उलमा फरमाती यहाँ तक नहीं बल्कि मक्का में जो यहूद ताजिर आए थे ना, वो भी ताज्जुब में थे। इसमें से एक यहूदी ताजिर उस वक्त मक्के में मौजूद था, वो तो बेहोश हो गया था इस रात। जब बेहोश हो गया और होकर जब खड़ा हुआ, लोगों ने पूछा बेहोशी की वजह क्या थी। वो कहने लगा, आज रात मुझे लग रहा है कि वो बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने पूछा किस बच्चे की बात कर रहा है, कहा नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं, वो नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं। उसने कहा तुझे कैसे पता चला। वो कहने लगा मैंने जो निशानियां पढ़ी थी, आज मैंने जो आसमानों और बादलों पर जो नूर देखा है, ये नूर मुझे बतला रहा है कि आज वो बच्चा पैदा हो गया। अलगरज तहकीक की गई तो पता चला फला मोहल्ले में सैयदा आमिना के घर बच्चा पैदा हुआ है। लोगों ने आकर उस यहूदी ताजिर को बताया, आप तेरी खबर तो सच हुई है कि एक बच्चा आमिना के घर पैदा हुआ है। वो यहूदी ताजिर कहने लगा मुझे दिखा दो वो बच्चा कैसा है। अलगरज उस यहूदी ताजिर को पकड़ा गया, पकड़ के उसको सैयदा आमिना के घर ले जाया गया। जब सैयदा आमिना के घर ले जाया गया, आवाज दी गई। आवाज देने के बाद कहा गया आप अपने नौमौलूद बच्चे को हमारे हाथ में दे। जब बच्चा बाहर तशरीफ लाया, यानी नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको लाया गया और उस यहूदी ताजिर ने जब आपको अपने हाथ में लिया था, तो नजरों से देखकर जब चेहरा देखा ना, तो बोल उठा ऐसा हसीन चेहरा तो मेरी कभी भी देखा ही नहीं है, ऐसा हसीन चेहरा देखा ही नहीं है। क्यों ना देखता, क्योंकि जिब्रील भी कहते थे, हालांकि जिब्रील तो बोलते 24,000 मर्तबा 24,000 मर्तबा आपने जमीन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, 72,000 मर्तबा आपने तारे के अंदर देखा था। जब पूछा था जिब्रील वो तारा तो मैं हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक्का पक्का रह गए कि हुजूर आप
अभी वो उतारा थे 72,000 मरतबा नबी पाक को न पहचान पाए, 24,000 मरतबा जमीन पाए, मगर इसके बावजूद कहते हैं ना मौलाना हसन रजा ने कहा था बेलिकाए यार घर चैन आ जाता उन्हें, बेलिकाए यार घर चैन आ जाता उन्हें, बार बार आते न जिब्रील सिदरा छोड़कर, ये बार बार जो आ रहे थे ना चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि हुजूर का चेहरा ही ऐसा था, हुजूर का चेहरा ही ऐसा था। एक दिन हुजूर ने जिब्रील से पूछा था, इसको किसी शायर ने अपने अंदाज में ढाला है, वो कहते हैं एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने तो देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ए महजबी तेरी कसम, आपा कहा गर्वीदा हम, बिस्यार खुबा देदा हम, महरे बता वर्जीदा हम, लेकिन दो चीजें दी गई या रसूल अल्लाह, मशरिक व मगरिब छान डाला, मगर आप जैसा हसीन, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा कमाल वाला, आप जैसा महासीन वाला, आप जैसा बुलंद मर्तबे वाला, आप जैसा रिफात वाला, आप जैसा कमालो महासीन वाला मेरी आंख ने देखा तक नहीं है, मेरी आंख ने देखा तक नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन के 600 पर्दों का गोया के नूरानी मंजर देख लिया था, मगर जब जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह आप अपने पर्दे हटाएं, आपने कहा था जिब्रील ताप न ला सकोगे, जिब्रील ताप न ला सकोगे, अगर जिब्रील भी पीछे हट गए, जिसके नूरानियत की ताप जिब्रील न ला सकते हो, और नबी पाक ने उनके 600 पर्दे देखे हो। अब यहूदी अपने हाथ में ले रहा है, वो ताजिर अपने हाथ में नबी पाक को ले रहा है। जब उस यहूदी ताजिर ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, देखकर हैरान रह गया, कहने लगा कि ये तो वही है जिनकी निशानियां हमने तौरात में पढ़ी थी। फिर उसने हुक्म दिया कि नबी पाक के इस कपड़े को इनके बदन से हटाया जाए। जब आपके बदन से आपका कपड़ा हटाया गया और आपको उल्टा किया गया, यानी पुष्ट की जानिब से जब कपड़ा हटाया, आपकी पीठ की जानिब से कपड़ा हटाया, जब उसने पीठ की जानिब से कपड़ा हटाया तो क्या देखता है, जब दोनों शानों के दरमियान उसने मोहरे नबुव्वत को देखा, मोहरे नबुव्वत को देखा, चिल्ला उठा, चिप पड़ा, चूमने लगा और चूम कर बेहोश हुआ, बच्चा दिया, नबी पाक को हाथ में देकर बेहोश हो गया। जब होश में आया, लोगों ने उस ताजिर से पूछा तूने ऐसा तो क्या देखा कि तुझे बेहोशी तारी हो गई। वो ताजिर कहने लगा सुनो, आज के दिन बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो गई, अब नबी आखिर पैदा हो चुके हैं, यही आखिरी नबी है जिनकी निशानियां हमने अपनी किताबों में पढ़ी थी, यही वो आखिरी नबी है जिनकी निशानियां हम पढ़ा करते थे। अलगरज वो लोगों से कहने लगा लोगों सुनो, ये अगर ऐलान नबूवत करे, ये ऐलान नबूवत करे तो इनका कलमा पढ़ लेना, इनका साथ देना, ये सच्चे नबी है। उलमा फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बहुत सारे वाक़यात थे, मगर इन वाक़यातों के अंदर आपको दूध पिलाने वाली बहुत सारी औरतें थी। चंद औरतों का जिक्र हदीस पाक में आया है, जिसमें से हज़रत शुएबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी आपको दूध पिलाया था, हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी आपको दूध पिलाया था। यही वो हज़रत शुएबा थी जो अबू लहब की डोंडी थी। जिस वक्त नबी पाक पैदा हुए थे, ये दौड़ के गई और कहा अबू लहब को के भतीजा पैदा हुआ है। तो अबू लहब ने इसी खुशी के अंदर अपनी शहादत की उंगली से इशारा किया और इशारा करके कहा था शुएबा आज तू आजाद है, अगर भतीजा पैदा हुआ तो तू आजाद है। जब अबू लहब मर गया ना, किसी ने ख्वाब में देखा, कहा मामला क्या है, खैरियत तो है, खैरियत से तो हो। तो अबू लहब कहना खैरियत तो नहीं है, मगर इतना है कि रोजाना पीर के दिन, यानी हफ्ते में पीर के दिन, जिस दिन नबी पाक की विलादत का दिन था, उस दिन इस शहादत की उंगली से मुझे पानी दे दिया जाता है और उससे मैं सैराब हो जाता हूँ। उलमा फरमाते हैं कि जिस काफिर की मजम्मत में कुरान में आयत नाजिल हो गई हो और कुरान कहता हो तब्बत यदा अबी लहब वतब, कि अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए, ये आयत सिर्फ उसके लिए नहीं, उसकी तफसीर के बाद उलमा लिखते हैं आज भी जो गुस्ताखियां कर रहे हैं उनके हाथ आज नहीं तो कब्र में टूटेंगे, और ऐसे टूटेंगे कि दुनिया देखेगी, क्योंकि दुनिया ने देखा है गुस्ताखों का चेहरा या तो दुनिया में तब्दील हो गया है या कब्र के अंदर तब्दील हो गया है, उनकी मंजिलें आसान कभी नहीं हुई है। अलगरज उलमा फरमाते हैं अबू लहब जैसा सख्त काफिर जब नबी पाक की विलादत की खुशी में उंगली से इशारा कर दे शुएबा को आजाद कर दे, तो हाल ये हो कि पीठ के दिन उसे शहादत की उंगली से पानी दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बोले सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। मुसलमान भी है, बोले सुभान अल्लाह, सुन्नी भी है, पाक के गुलाम भी है, उसको एक भी मानते हैं, रसूल पाक की रिसालत पे ईमान भी लाए। अल्लाह ने हमें नबी पाक की उम्मत में पैदा किया
امت میں پیدا کرنے کے بعد عاشقوں کے گروہ میں پیدا کیا. حال یہ ہے کہ اتنی صدیاں بیت گئی, آج بھی جلوس میلاد والا اور میلادی ہمیں بنایا ہے. تو آج جو ہم یہ میلاد منا رہے ہیں نا, یہ رائے گا نہیں جائے گا. جب سخت کافروں کو پیر کے دن انگلیوں سے پانی دیا جاتا ہو, الحمدللہ ہم تو مسلمان بھی ہے, مصطفیٰ کے غلام بھی ہے, صحابہ کے غلام ہے, اہل بیت کے غلام ہے, صالحین کے غلام ہے, ائمہ مجتہدین کے غلام ہے, اولیاء کے کاملین کے غلام ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ چراغاں کرنا, مساجدوں کو سجانا, گھروں کو سجانا, سڑکوں کو سجانا, بازاروں کو سجانا, مساجدوں کو سجانا, مدارسوں کو سجانا, خانقاہوں کو سجانا. کاش کہ ہمارا دل بھی سنور جاتا, ہمارا دل بھی سج جاتا. اور جس دن دل سنور گیا, دل سنور گیا, یہی میلاد ہے کہ جس دن دل سنورنا, تو انشاءاللہ عز و جل اسی میلاد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو بھی روشن و تابناک فرمائے گا, ہمارے دل کو بھی روشن و تابناک فرما دے گا. علماء فرماتے ہیں نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت سیدہ آمنہ نے بہت سارے عجائب و غرائبات دیکھے تھے. اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی, آپ فرماتی ہے کہ دودھ پلانے والی میں حضرت شعیبہ تھی, دودھ پلانے والی میں آپ حضرت جناب عاتقہ تھی, دودھ پلانے والی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی وہ حلیمہ سعدیہ تھی جو بنی قبیلے سعد سے تعلق رکھتی تھی. یہ قبیلے بنو سعد یہ وہ قبیلہ تھا جو جنگجو قبیلہ تھا, یعنی وہ کھیتی باڑی والا قبیلہ تھا, زمین جائیداد والا قبیلہ تھا. مگر ہوا یہ تھا کہ عرب کے اندر قحط بڑھ گئی تھی, ایسی قحط بڑی, ایسی قحط بڑی کہ لوگ بھوک کی مارے, بھوک کی وجہ سے مرنے لگے. کھیتیاں سوکھ چکی تھی, زمین سے سبزیاں اگنا بند ہو چکا تھا, بارش نہیں گر رہی تھی. اور ایسے وقت کے اندر قبیلے بنو سعید کا طریقہ تھا کہ ان کی عورتیں نکل کر مکہ جاتی تھی, اور مکہ جانے کے بعد وہ امیروں کے بچوں کو سنبھال لیتی تھی, اور جو امیروں کے بچے ہوتے انہیں لے آتی اور گاؤں میں لاتی تھی. کیونکہ پہلے دور کا طریقہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے, گاؤں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے تاکہ گاؤں کی آب و ہوا ان کو راس آ جائے, فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائے, اور گاؤں کے آب و ہوا کے ماتحت اس کی نشو و نما ہو تاکہ اس کی کوئی بیماری نہ لگے. یہ پہلو کا تر امتیاز تھا. الغرض اسی لیے دائیاں نکلتی تھی اور ایک ایک بچہ سنبھال لیتی تھی, اور جب یہ بچہ لوٹاتی تھی نا سال, 1.5 سال یا 2 سال کے بعد, تو ان کو بہت سارا انعام دیا جاتا تھا. یہی ہوا کہ قبیلہ بنو سعید کی چند عورتیں نکلی. ان نکلنے والی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. مگر آپ فرماتی ہے ایک تو خود میں لاغر تھی, کمزور تھی, میرا شوہر بھی لاغر اور کمزور تھا, جو اتنی ہمارے پاس تھی وہ بھی کمزور تھی. ایک بچہ تھا ہمارے ساتھ جو دودھ نہ پینے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا, چلا رہا تھا, کیونکہ چھاتی میں دودھ سوکھ چکا تھا. دودھ لائے کہاں سے جب پیٹ میں کھانا ہی نہ گیا ہو, تو دودھ آئے گا کیسے؟ الغرض ہم اس لاغر اٹھنی کو لے کر چلے. مگر ہوا کیا کہ قبیلے بنو سعد کی جو عورتیں تھی ان کے پاس جو سواریاں تھی وہ تو سواری پر بیٹھ کے آگے آگے مکہ چلی گئی, میں پیچھے رہ گئی. الغرض بنو سعد قبیلے کی عورتیں جب مکہ کے اندر داخل ہو گئی تو ساری عورتوں نے اپنے اپنے جوان یعنی امیروں کے بچوں کو ہاتھوں میں لے لیا, امیروں کے بچوں کو سنبھال لیا. اب کوئی بچہ مکہ میں نہیں بچا تھا سوائے یتیم بچے کے, اور وہ یتیم بچہ کوئی اور نہیں تھا, یہی وہ بچہ تھا جو 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوا تھا. عبد المطلب کا پوتا, حضرت عبداللہ کا بیٹا, حضرت آمنہ کا لخت جگر, نور نظر. الغرض علماء فرماتے ہیں سب نے یتیم سمجھ کے ان کو گود نہ لیا, کیونکہ یتیم ہے, کون ہمیں مال و دولت دے گا, کون ہمیں اس کی اجرت دے گا. یتیم سمجھ کے سب نے چھوڑ دیا تھا. مگر میرا عشق کہتا ہے یتیم چھوڑ کر, یتیم سمجھ کر نہیں, بلکہ ان کی گودیں اس لائق ہی نہیں تھی کہ نبی پاک ان میں تربیت پاتے, نبی پاک ان میں تربیت پاتے. وہ تو انتظار میں تھی اس کلی کی, اس کلی کی. کلی پنجابی زبان ہے, آپ نے ایک شعر پڑھا ہوگا اور شعر سنا ہوگا کہ حلیمہ گھر کدی دیکھے کدی کلی نو دیکھے. مطلب کیا, کبھی اپنے گھر کو دیکھتی اور کبھی اپنے دامن اور اپنے گویا کی گود کو دیکھتی تھی کہ گود میں کون ہے, کہاں میرا گھر, کہاں میں غریب, اور کہاں میری گودی میں یہ برکت والا بچہ. حلیمہ گھر کدی دیکھے کدی کلی نو دیکھے کہ میں باری جاؤں, میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ پر, کہ آپ ایک اس سے بابرکت ہمارے گھر میں آئے ہیں, کہ آپ کے آنے کی برکت سے اتنا انقلاب آ گیا. دائی حلیمہ فرماتی ہے جس وقت میں مکے میں داخل ہو رہی تھی تب تو ساری عورتیں بچے لے کر جا رہی تھی. میں نے پوچھا آپ سب نے بچے لے لیے؟ کہاں, ہاں. کہا کوئی بچہ ہے؟ حلیمہ کہنے لگی جب میں نے سوال کیا کوئی بچہ ہے تو سب نے یہی کہا ایک یتیم بچہ بچا ہے, اس کے علاوہ سارے
سارے امیروں کے بچے ہم نے گود لے لیے ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے حضرت حارث یعنی آپ کے شوہر نے آپ کو تسلی دی, کہا ٹھیک ہو جا, صبر رکھ, اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے گا. آپ آگے بڑھے اور جانے لگے. جب مکہ کے اندر داخل ہوئے وہاں تک کہ قبیلے بنو سعد کی عورتیں تو لوٹ چکی تھی اپنے گاؤں کے لیے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں اندر داخل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لو. آپ فرماتی ہے جب میں بنو ہاشم کے قبیلے کے اندر پہنچی جا رہی تھی تو میں نے سامنے دیکھا حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں اور مجھے بتا دیا گیا تھا یہی وہ گھر ہے جہاں یتیم بچہ ہے. تو میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا جب یتیم بچہ ہی بچہ ہے تو آؤ اسی کی تربیت کر لیتے ہیں, چاہے جو بھی مل جائے رب تبارک و تعالیٰ اسی بچے میں ہم کو برکت عطا فرمائے گا. جب آپ پہنچی نا تو کیا دیکھتی حضرت عبد المطلب آپ کے استقبال کے لیے پہلے سے باہر کھڑے ہیں. آپ فوراً اس سے پوچھ رہے ہیں اے عورت کس قبیلے سے ہو؟ آپ نے کہا بنو سعد سے. تو آپ کہنے لگے سعد سعادت سے ہے. پھر آپ نے کہا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ. تو آپ نے کہا حلیمہ علم سے ہے. تیری عاجزی نے تجھے بلند بنا دیا, تیری عاجزی نے تجھے بلند بنا دیا ہے. حلیمہ اندر آ. آپ اندر آئی تو عبد المطلب یعنی آپ کے دادا نبی پاک کے دادا جان نے آپ سے کہا تھا حلیمہ سن لے یہ یتیم بچہ ہے پرورش کر لو گی؟ آپ نے کہا کر لوں گی, رب کے ذمہ چھوڑ رہی ہوں, یعنی یتیم ہے چلے گا مگر میں اس کی تربیت کر لوں گی پرورش کر لوں گی. حضرت عبد المطلب کے کہنے پر جب آپ نے ہاں کہا تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حلیمہ جاؤ اس کمرے میں میرا پوتا سویا ہے. جس وقت آپ اس کمرے کے اندر داخل ہوگی بولے گے آپ بھی سبحان اللہ, آپ کا دل بھی سبحان اللہ بولے گا اور دنیا کو بتلائیں گے اے لوگوں سن لو ہم ایرے گیرے نتھو کا میلاد نہیں مناتے ہیں. سنو کس کا میلاد مناتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, جنہوں نے نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. دائی حلیمہ فرماتی ہے جس وقت میں اس کمرے کے اندر داخل ہو گئی سب سے پہلے خوشبوؤں نے میرا استقبال کیا تھا, خوشبوؤں نے میرا استقبال کیا تھا. دائی حلیمہ فرماتی سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. جب میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی دائی حلیمہ فرماتی جس وقت میں اندر گئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریشمی بستر کے اوپر آرام فرما ہے اور آپ کے تن پر سفید اونی لباس موجود ہے. دائی حلیمہ فرماتی میں نے ان کو اپنی گود میں لیا. لینے کے بعد جب سینے سے لگایا قسم خدا کی جو تھن کل تک سکے تھے وہ دودھ سے بھرنے لگے. علی ندیاں تجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. دائی حلیمہ سمجھ گئی اے حلیمہ صبر رکھ, اے حلیمہ صبر رکھ, تو نے عاجزی کی, یہ تیری عاجزی کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بابرکت بیٹا عطا فرمایا اور پرورش کے لیے عطا فرمایا اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بلند فرمائے گا. الغرض علماء فرماتے ہیں بنو سعد قبیلے کی بہت ساری عورتیں گئی تھی, کسی کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہے مگر حلیمہ کا نام یاد ہے. یہ حضور کی وجہ سے یاد ہے. یہ کمال نہیں تو کیا ہے, یہ بلندیاں نہیں تو کیا ہے, یہ سعادتیں نہیں تو کیا ہے. آج تک دنیا دائی حلیمہ کا نام لے رہی ہے. کسی نے تو کہا تھا حلیمہ تو نے حضور کو پالا تھا, حلیمہ نے کہا تھا یہ مسئلہ سچ ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا حلیمہ, لوگوں نے تو کہا حلیمہ تو نے حضور کو پالا تھا, مگر حلیمہ کہتی ہے سچ تو یہ ہے کہ حضور نے حلیمہ کو پالا تھا, حضور نے حلیمہ کو پالا تھا. حلیمہ کیا تھی جو پال سکتی تھی حضور کو, جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں نعمتیں بانٹی ہو, جس کے تعلق سے اور جس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر نعمتیں تقسیم کی ہو. حلیمہ کیا پال سکتی تھی؟ حالانکہ دنیا نے دیکھا ہے جس وقت پیدا ہوئے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا اور جب پڑھنے لگے تو 5 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے چچا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا, پھر شقیق چچا آپ ہی کے چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, یہاں تک کہ سارے سائے اٹھتے چلے گئے اور اس کے بعد آپ کی پرورش 2 سال تک دائی حلیمہ نے کی. ان کا بھی سایہ آپ سے اٹھ گیا, آپ ان سے بھی دور ہو گئے. علماء فرماتے رب کا منشا ہی یہی تھا کوئی سایہ ان کی تربیت نہ کرے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ہمارے سائے میں بڑے ہو گئے ہیں, بلکہ رب نے اپنے سائے میں محبوب کو بڑا کیا ہے. یہ ساری منظر جو تھے نا یہ بتلانے کے لیے کوئی یہ نہ کہے. اس لیے تو آپ نے کہا تھا انا میں قاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں, مگر پاگلوں نے تو غلط ترجمہ کر دیا, نہ جاہلوں نے تو غلط ترجمہ کر دیا کہ حضور عالی نہیں تھے, حضور کسی سے پڑھے نہیں تھے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا میں آپ دیکھ رہے ہو کہ میں وہ ہوں کہ میں نے کسی سے اب تک کتاب
نہ پڑھی, میں نے قلم نہ اٹھائی, نہ میرا کوئی استاد ہے, نہ میں کسی اسکول میں گیا, نہ میں کسی مدرسے میں گیا, اگر نہ جانے کے باوجود میں لکھ رہا ہوں تو یہ میرے نبی ہونے کی نشانی ہے. نہ جانے کے باوجود میں پڑھ رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, میں ساری چیزیں کر رہا ہوں تو یہ میرے نبی ہونے کی نشانی ہے. مگر پاگلوں نے تو غلط ہی منشا نکالا اور غلط ہی ترجمہ کر دیا. اہل سنت کے فکر کو اللہ سلامت رکھے, ان کے عقائد کو اللہ سلامت رکھے, اور ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم بھی رکھے. دائی حلیمہ فرماتی ہے جب اندر پہنچی خوشبو نے استقبال کیا, میں نے نبی پاک کو سینے سے لگایا, جیسے سینے سے لگایا گویا کہ تن میں دودھ آ گیا ہو. میں نے نبی پاک کی پیشانی کو چنا. سیدہ آمنہ میرے پاس آئی, آ کر کہنے لگی حلیمہ پرورش کر لو گی؟ میں نے کہا ہاں, یتیم بچہ ہے, کما حق ہو, اجرت تو نہیں دے پائیں گے. تو آپ کہنے لگی مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے. سینہ پکڑ کے اور سینے سے لگا کر ہی پتا چل گیا ہے بابرکت بیٹا ہے, بابرکت بیٹا ہے. ہاں ہاں, کیوں رشک نہ ہو سیدہ آمنہ کو. یہی وہ سیدہ آمنہ تھی جن کا انتقال نبی پاک کی عمر جس وقت 6 سال کی تھی اس وقت ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں جس وقت آپ اپنے ننیال کی طرف گئے تھے تو اس وقت دائی حضرت آمنہ کے ساتھ نبی پاک بھی موجود تھے. آپ بھی, نبی پاک بھی آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کے ساتھ گئے تھے. اور اس وقت جب لوٹ رہے تھے تو راستے میں مقام قبا پر جب پہنچے جہاں پر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے, اس وقت آپ بڑی سخت بیمار ہو گئے. بیماری کی حالت میں 6 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیر دبا رہے ہیں, کبھی سر کو دبا رہے ہیں, اور سر دبا رہے کیونکہ جان رہے تھے یہ آخری نزع کی حالت ہے. آپ بخار شدت کے ساتھ بیمار تھے. آپ اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نبی پاک اپنی والدہ کے سر کو دبا رہے ہیں, اور دباتے دباتے روتے بھی جا رہے ہیں. جب آپ کے آنسو لڑی بن کر رخ فتوحا سے ٹپکے اور ٹپک کر آمنہ کے رخ پہ گئے, جب آمنہ کی آنکھیں کھلی تو آپ نے اپنے دوپٹے سے اپنے بیٹے کے آنسو پوچھے اور پوچھ کر کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹا نے کہا والدہ آپ کی اس عمر کو دیکھ کر, آپ کی حالت کو دیکھ کر. تو آپ کی والدہ نے کہا تھا بیٹا سنو, پوری دنیا مر جائے گی, آمنہ کبھی نہیں مرے گی. آمنہ کے نہ مرنے کی وجہ یہ ہے کہ آمنہ اپنے بعد ایک ایسا فرزند چھوڑ کے جائے گی جس کے چرچے مشرق میں بھی ہوں گے, جس کے چرچے مغرب میں بھی ہوں گے, جس کا چرچا آسمانوں پر بھی ہوگا, زمینوں پر بھی ہوگا. آج پوری دنیا جو ٹنکے کی چوٹ پر آپ کا ذکر کر رہی ہے, آپ کے ساتھ آج بھی آمنہ کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ آج بھی آپ کے والدہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ جملے سب ثابت ہو گئے گویا کہ آپ نے اپنے بعد ایسا فرزند دنیا میں چھوڑا تھا جو انبیاء کا سردار تھا, جو انبیاء کا سردار تھا, کہ ہر نبی نے سن کے گواہی دے دی کہ رب ایک ہے, میرا ہی نبی آپ ہی کا نبی ایسا تھا جس نے دیکھ کر کہا تھا لوگوں سنو خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے گود لیا, سیدہ آمنہ سے مجھ سے ساری باتیں کی. سیدہ آمنہ اسی وقت مجھے ولادت کے واقعے سنانے لگی, میں آپ کے واقعے کو سننے لگی. میں سمجھ گئی بڑا بابرکت بچہ ہے. الغرض میں نے اجازت چاہی, اجازت دے دی. جب اجازت دی تو میں شکرانے کے لیے خانہ کعبہ گئی, حرم کعبہ میں گئی. جب حرم کعبہ میں گئی تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی, میرے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ پوری دنیا حجر اسود کو چومنے کے لیے لپٹ جاتی ہے, پوری دنیا حجر اسود کو چپٹنے کے لیے اور چومنے کے لیے گویا کہ لڑ پڑتی ہے. مگر میں کیا دیکھتی ہوں, جب میں پہنچی اور نبی پاک میری گود میں تھے تو حال یہ تھا کہ حجر اسود خود چل کے نبی پاک کے پاس تشریف لایا, حجر اسود خود چل کے حضور کے پاس تشریف لایا. میں سمجھ گئی بڑا بابرکت بچہ ہے. الغرض میں نے طواف کیا. اس کے بعد جب ہم نے سواری تیار کی, سواری تیار کرنے کے بعد جب ہم سواری یعنی اونٹ پر بیٹھے تو وہ اونٹ جو کل تک لاغر تھا, جو ہڈیاں نظر آتی تھی, نبی پاک کی برکت سے وہ گوشت پوش والا ہو گیا, یعنی موٹا اور تازہ نظر آنے لگا. علماء فرماتے ہیں اس کے بعد دائی حلیمہ کہتی ہے اس اونٹ نے 3 مرتبہ سجدہ کیا اور آخرکار آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کر شکرانہ ادا کیا. کیوں نہ کرتا شکرانہ ادا, کیونکہ جانتا تھا یہ میری لاغر اور کمزوری اور گویا کہ میری عاجزی کا صدقہ تھا کہ آج حضور میرے اوپر سوار ہوئے ہیں, مجھ پر سوار ہوئے ہیں. پتا چلا غرور مرتا ہے, عاجزی بلند ہو جاتی ہے, تکبر ختم کر دیتا ہے, عاجزی بلند کر دیتی ہے. تو مسلمانوں نبی پاک کا اخلاق کریمانہ سکھاتا ہے, جو عاجز ہوتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے جب انہوں نے سجدے کیے, آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی, ہم بیٹھنے لگے
تو میرے شوہر حارث پہلے بیٹھے اور میں بیچ میں بیٹھ گئی اور ہمارے دو کے درمیان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، مگر اتنی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھ گئی کیسے آگے بڑھتی کہ جان گئی کہ انبیاء کا امام، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کا سردار درمیان میں ہو، اور اتنی چلنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا تم پیچھے آ جاؤ، تو وہ فرماتی ہے جب میرے شوہر پیچھے آ گئے اور میں حضور کو لے کے آگے بیٹھ گئے تو سواری چلنے لگی، اور صرف چلی نہیں بلکہ اتنی تیز چلی کہ مجھ سے پہلے بنو سعد قبیلے کی جو عورتیں مجھ سے آگے کئی دنوں پہلے نکل چکی تھی، میں ان سے آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ جب ان عورتوں نے مجھے دیکھا تو ہوتا ہے نا عورتوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، وہ حسد کرنے لگی، اور حسد کے اندر، تکبر کے اندر، غرور کے اندر وہ جملہ بولنے لگی حلیمہ سواری بدلتی ہے، تو آپ نے کہا سواری نہیں بدلی ہے، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے، اور وہ سوار وہ تھا جو 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوا تھا، سوار وہ تھا جن کا ہم اور آپ میلاد مناتے ہیں، سوار وہ تھا جس کا جلوس ہم بڑی شوق و شان و شوکت کے ساتھ مساجدوں کے باہر، مدارسوں کے باہر نکالا کرتے ہیں۔ ہاں دائی حلیمہ فرماتی ہے عورتیں غرور میں ڈوب گئی، مگر ان عورتوں کے غرور نے امیروں کے بچے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ حلیمہ تیری عاجزی کو سلام، حلیمہ تیری عاجزی کو سلام، کہ تیری گود کو تو عرش اعظم بھی سلام کرتا ہوگا، حلیمہ تیری گود کو تو عرش اعظم بھی سلام کرتا ہوگا، اس لیے کہ عرش اعظم بھی کہتا ہوگا کہ مجھ پہ تو نبی ایک بار آئے تھے، حلیمہ تیری گود میں 2 سال رہ کے گئے ہیں، حلیمہ تیری گود کو سلام، حلیمہ تیری کلی کو سلام، کہ تیری گود میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک تربیت پائی ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے معمول کے مطابق جب ہم گھر پہنچے میں نے نبی پاک کو رکھا، حارث یعنی میرے شوہر نے مجھے آواز دی برتن دو تاکہ ہم دودھ دو لیں، تو میں نے معمول کے مطابق چھوٹا سا برتن دیا کیونکہ اتنے دودھ میں بھی آدھا ہی دودھ آتا تھا کیونکہ دھن چھپ چکے تھے، مگر جس وقت حضرت حارث لے کر گئے اور دودھ دھونے لگے تو کیا تھا پتہ کیا تھی کہ برکت والا بیٹا آ چکا تھا۔ اب حال یہ تھا سارے برتن منگوا لیے گئے، سب دودھ سے بھر گئے، سب دودھ سے بھر گئے۔ علماء فرماتے دائی حلیمہ نے کہا بڑا بابرکت بیٹا لے کے آئے ہوں۔ دائی حلیمہ تو نبی پاک کے چہرے کے اندر اتنی گم تھی کہ اپنا سگا بیٹا بھول گئی تھی، اپنی سگی بیٹی حضرت شیما کو بھول گئی تھی کہ وہ کہاں گئی، کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیونکہ محبوب کا جلوہ ہی ایسا تھا اگر دیکھے تو ہٹانے کا من ہی نہ کرے، دیکھے تو ہٹانے کا من ہی نہ کرے۔ دائی حلیمہ سے محلے کی عورتیں پوچھتی تھی اے حلیمہ پوری رات چراغ کیوں جلاتی ہو؟ آپ نے کہا ہے میں نے کبھی چراغ جلائے نہیں، جب سے میں اس نومولود بچے کو لے کے آئے ہوں کبھی میرے گھر میں چراغ نہیں جلا، اس کا چہرہ ہی اتنا حسین ہے، اگر یہ مسکرا دے، اگر یہ مسکرا دے اور اس کے چہرے کی چمک سے پوری رات روشنی دیتی ہے۔ یہاں تک دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جہاں ہمیں اندھیرا لگتا ہو اور کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی تو ہم حضور کو اس کمرے میں لے آتے تھے تو آپ کی چہرے کی روشنی میں وہ گمشدہ چیز مل جایا کرتی تھی، گمشدہ چیز مل جایا کرتی تھی۔ آپ کی بہن حضرت شیما، آپ کی رضائی بہن حضرت شیما کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا آپ جھولے میں جھول رہے تھے اور جھولتے آپ اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ چاند آپ جانب اشارہ کرتے چاند وہاں چلا جاتا ہے، اگر آپ پیچھے لاتے ہیں تو چاند پیچھے آ جاتا ہے، آپ نے یہاں کیا آپ کا چاند وہاں آ جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ وقار عشق و محبت اسی کی جانب اشارہ کرتے کہتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ خود سراپا نور تھے اور تھا کھلونا نور کا۔ ارے ہم خاکی ہیں، ہم خاکی ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے تو ہمارے والدین بھی مٹی کا برتن لاتے ہیں اور مٹی کے کھلونے لا کر گویا کہ زمینی کھلونے لا کر ہمیں دے دیتے ہیں، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جب تک دل کرے کھیلتے ہیں، دل پڑ جائے تو پھر کھلونوں کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کھلونا چاند تھا، یعنی خود نور تھے اور نور کا کھلونا نور تھا، اور ایسا کھلونا تھا جب تک من کرا کھیلتے رہے۔ حضرت عباس عبد المطلب آپ کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک جہاں انگلی گھماتے وہاں چاند گھومتا تھا۔ جب آپ کے چچا نے آپ سے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جھولے میں چاند آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آپ نے کہا اس سے بڑی تعجب کی بات بتاؤ، تو کہا بتاؤ میں اس سے بات کرتا ہوں یہ مجھ سے بات کرتا ہے، یہاں تک کہ میں چاند کے سجدوں کی تسبیحوں کو سنا کرتا ہوں اور وہ میرا دل بہلایا کرتا ہے، وہ میرا دل بہلایا کرتا ہے۔ علماء
فرماتے ہیں حضرت عباس کی اس روایت کے بعد علماء نے کہا ہم خاکی ہیں اور ہمارا کھلونا خاکی ہوا کرتا ہے، ہمارا دل کرے تو کھیلتے ہیں، دل بھر جائے تو توڑ دیتے ہیں، بس یہی وجہ تھی کہ نبی پاک کا دل کیا کھیلتے رہے۔ ایک وقت آ گیا اسی انگلی سے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے اور اندھوں کو دکھا بھی دیا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے اس کے بعد حضرت شیماء کو تو چین نہیں آتا تھا، آپ کی رضائی بہن کو تو حضور کو دیکھ کے بنا چین نہیں آتا تھا، اور نبی پاک کی ولادت اور نبی پاک کی نشو و نما دیگر بچوں سے بھی اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ یعنی آپ اتنے بڑے ہوتے جا رہے تھے کہ جو بچے 4 مہینے میں کام کرتے تھے وہ آپ 1 مہینے میں کرنے لگے، یہاں تک کہ 9 مہینے میں تو آپ فصیح کلام بول اٹھے تھے۔ آپ نے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ پہلا جملہ آپ نے 9 مہینے کے اندر ادا کر دیا تھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت شیماء آپ کی رضائی بہن کہتی جب حضور ہمارے ساتھ ساتھ چلتے بکریاں چرانے کے لیے تو میں دیکھتی جہاں سخت زمین پر حضور قدم رکھتے تھے نا تو وہ سخت زمین بھی موم ہو جایا کرتی تھی، اگر آپ بنجر زمین میں قدم رکھتے تھے تو بنجر زمین سبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہماری بکریاں جہاں چرتی تھی وہاں سب کی بکریاں چرتی تھی مگر ہماری بکریاں سیر ہو کر آتی تھی، دوسری کی بکریاں بھوکی رہ جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا حلیمہ تیری بکریاں جہاں چرتی ہے وہیں ہماری بھی بکریاں چرتی ہے مگر کیا وجہ ہے؟ تیری بکریاں سیر ہو کے آتے ہیں ہماری بکریاں بھوکی رہتی ہے۔ آپ نے کہا تھا چرانے والے کو دیکھ چرانے والا کون ہے، اسی لیے کہا تھا بار بار یہ کہنا کہ مصطفیٰ وہ تھے جنہوں نے بکریاں چرائی تھی یہ بھی گستاخی کا جملہ ہے۔ ہاں بولنے سے پہلے اتنا کہہ دینا جو مفتی احمد یا خان نعیمی نے کہا تھا کہ حلیمہ بکریاں چرائی تھی جس نے تیری، حلیمہ بکریاں چرائی تھی جس نے تیری، وہی خدا کے عرش پہ گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، وہی عرش پہ گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ یعنی جس نے معراج کی تھی اسی نے بکریاں چرائی تھی، جس نے رب کو دیکھا تھا اسی نے بکریاں چرائی تھی۔ یہ ہے اصول سیرت کا کہ یہ بھی بیان کیا جائے۔ کرتا چپ کی بات ہے کہ جس نے اتنے وقت کے اندر اتنے وقفے کے اندر معراج کی تھی اس نبی کا عالم یہ تھا کہ وقت آنے پر آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے اور چرانے پر حکمت بہت ساری علماء کرام نے بیان کی ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے آپ کی برکت تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت محلے والوں کی عورتوں ان کے بچوں کی دلوں میں بھی ڈال دی تھی۔ یہاں تک بات آ گئی جب کوئی بیمار ہوتا نا بچے بیمار ہو جاتے تو دائی حلیمہ فرماتی ہے لوگ اپنے بچوں کو لے کر میرے گھر میں آتے تھے اور حضور کا ہاتھ یعنی دست مبارک اپنے بچے کے سر پہ رکھتے اور رکھنے کے بعد وہ چلی جاتی۔ وہ عورت دوسرے دن آ کے کہتی یہ محمد عربی کے ہاتھ کا صدقہ ہے کہ کل تک جو بچہ بیمار تھا شفا یاب ہو جاتا تھا، شفا یاب ہو جاتا تھا۔ الغرض یہ ہاتھ کی برکت تھی۔ اب میں آپ کو چند باتیں موئے مبارک کی بتا دوں کہ الحمدللہ کل ہماری مساجدوں کے اندر موئے مبارک کی زیارت پوری دنیا میں کروائی جاتی ہے، نبی پاک کے تبرک کی زیارت پوری دنیا میں کروائی جاتی ہے۔ چند لوگوں نے تو اس پر غلط الزام بھی لگائے مگر الحمدللہ ہم خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ جس کی چیز کی نسبت جس کی جانب ہو جائے ہم عقیدت کے ساتھ اسے دیکھا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر بزرگوں نے ہمارے باپ داداؤں نے اسے منسوب نبی پاک کی جانب کیا ہے۔ ہم کل بھی ادب کے ساتھ اس کے سامنے پیش آتے تھے، آج بھی آتے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہی وہ مبارک ہے جس کے تعلق سے امہات المومنین فرماتی ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہم اس مبارک کو گویا کہ ہم مبارک کو پانی میں ڈبو کر گھماتی اور گھما کر پلا دیتی تھی تو اسے شفایا بھی ہو جایا کرتی تھی، وہ شفایا پا جاتا تھا۔ الغرض علماء فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت سختی کے اندر جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اب تو وہ ماحول ختم ہو گیا کہ مساجدوں کے باہر لوگ اپنے بیمار بچوں کو لے کر کھڑے ہوتے تھے، نمازی جب جاتے تھے تو دم کر کے نکلتے تھے، یعنی دھوپ مارتے پھر چلے جاتے۔ اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری مساجدوں کے باہر آج سے بچپن کی حالت میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ گلاس لے کر کھڑے تھے، پانی کا وہ لوگ پانی میں دم کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہی حال مدینے کا بھی تھا کہ مدینے کے اندر جب نبی پاک مسجد نبوی سے باہر نکلتے تھے نا تو بچے اپنے گھروں سے پانی بھی آتے تھے، سخت سندی کا عالم ہوتا تھا مگر اس کے باوجود نبی پاک اپنے جتنے بھی بچے دوڑ کر حضور کے پاس پانی پیش کرتے تھے، آپ ہر ایک کے پانی میں اپنی انگلی ڈبو دیتے تھے۔ یہ انگلی کا اثر یہ ہوتا تھا جو وہ پانی پیتا تھا شفا یاب ہو جایا کرتا تھا، جو پانی پیتا تھا شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ بن زبیر سے پوچھو کہ کیسا
था उसका शिरका, कैसा था उसका जायका, कैसा वो शीरी था। आप फरमाते एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचना लगवाया, बचना लगवा कर आपने अपना फासिद खून निकाला, यानी आपने जो खून था वो अपने बदन से निकाला। नबी पाक के खून को तो हम फासिद भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका खून तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमत बनाई थी कि आप खुद सुने कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं कि जिस वक्त नबी पाक ने मुझे खून दिया और देकर ये कहा, ए अब्दुल्ला इस खून को वहां फेंक के आओ जहां कोई न देख सके। अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर गए, पूरे रास्ते सोचते रहे कहां रखूं, कहां फेंकूं, कहां फेंकूं। फिर आपने सोचा मेरी पेट से बेहतर कौन सी जगह होगी जहां कोई न देख सकता हो। आप बैठे हो, बैठ कर पूरा खून पी गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जब दोबारा आए, आपको नबी पाक ने पूछा, अब्दुल्ला उस खून का क्या किया? कहा हुजूर वहां रख के आए जहां कोई नहीं देखेगा। आपको पता लग गया। आप फरमाने लगे, अब्दुल्ला सुन, तेरे पेट को कोई बीमारी लाहिक नहीं होगी और तुझे कभी जहन्नम की आग भी नहीं छुएगी। अलगरज आप उम्मे रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक दिन मुझे सख्त प्यास लगी, मैं खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद मैं तलाश करने लगी, मगर मुझे पानी नजर नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने देखा कि नबी पाक के बिस्तर के नीचे एक प्याला मौजूद था, मैंने वो लिया और पी लिया। जब सुबह हुई, हुजूर ने पूछा, ए उम्मे ऐमन उस प्याले का क्या हुआ? उम्मे ऐमन कहने लगी, या रसूलल्लाह उसे तो मैं पी गई। आपने फरमाया वो तो मेरा खून बराज था, यानी मेरा पेशाब, जिसे कहते हैं ना अपनी ज़बान में पेशाब, नबी पाक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कौन शरीफ इस्तेमाल करेंगे। आप फरमाते हो तो मेरा पेशाब था। ये कहने के बाद आप मुस्कुराए, मुस्कुरा कर क्या कहने लगे, उम्मे ऐमन तेरा पेट कभी कोई बीमारी में लाहिक नहीं होगा, तेरा पेट कभी कोई बीमारी में लाहिक नहीं होगा। आज लोग मुबारक पर इतराज करते हैं, मैंने कहा साहबा तो इससे भी पार हो गए थे, इसी ने खून पिया। हजरत मालिक बिन सिनान ने ओहद के मैदान के अंदर नबी पाक के दंदान जो शहीद हुए थे, उनका खून जो टपका था आप अपने हाथों में लेकर आपने खुद पी लिया था। हजरत मालिक बिन सिनान को देखकर नबी पाक ने कहा था, लोगों अगर किसी को जन्नती शख्स देखना हो तो मालिक बिन सिनान को देख ले, मालिक बिन सिनान को देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही ताज़ीम, आज भी वही तौक़ीर हमारे अंदर मौजूद है कि आज हम अदब के साथ, सलात और सलाम के साथ मुझ मुबारक के सामने खड़े रहते हैं और खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। लिहाजा ये मुबारक की ज़ियारतें आज भी हमारे अकीदे को मजबूत करती है और दुनिया के अंदर दुनिया को दिखलाती है। 1400 साल गुजर गए, 1450 साल हो गए, आज भी ये उम्मत अपने नबी का शियार, अपने नबी का बाल मुबारक की ये ताज़ीम करती है। जब जान लो बाल का ये आलम है, पूरी जात का आलम क्या होगा। ये हम बतला रहे हैं पूरी दुनिया को अंदर, मगर जो लोग नाजायज और शिर्क को बिदअत कहकर और ये कहते हैं ये किससे पता चला, ये हुजूर के मुबारक है, ये एतराज़ इस बात की दलील है कि वो हमारे दिलों से नबी पाक की मोहब्बत को कम करना चाहते हैं। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, 12 दिनों का नतीजा आपके सामने रख रहा हूं, कभी इस मोहब्बत को कम न होने देना, बल्कि शमा को लहद में रुके इश्क रंग का साथ राग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी कि चराग लेके चले, हम ऐसा चराग जलाएं कि चराग की रोशनी को अपने आने वाली नस्लों को भी दे दे और बतला दे इसी में जिंदा रहना है और इसी के साथ मरना भी है। वरना याद रखें ये दुनिया फितनों की दुनिया है, जिस दौर में हम जी रहे हैं ये फितनों का दौर है, कदम कदम पर फितने हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम जो इस्तिकामत के साथ खड़े हैं ये नबी पाक का सदका है, ये सहाबा का सदका है, अहले बैत का सदका है। लिहाजा 12 दिनों का निचोड़ ये की था। आज दुनिया टूट पड़ी है तुम पे और टूट कर तुम्हें कहना चाहती है कि मजहब बदल दो, टूट के तुम्हें कहना चाहती है इस्तिकामत तोड़ दो, टूट के तुम्हें कहना चाहती है मोहब्बत खत्म कर दो। मगर आज भी आप ऐलान कर दो ये कुछ भी हो सकता है, आप ये जान ले लो, आप ये माल ले लो, आप ये औलाद ले लो, मगर याद रखना कभी नबी पाक की मोहब्बत, उनके असहाब की मोहब्बत, उनके आल की मोहब्बत, उनके असहाब व आल की मोहब्बत कभी हमारे दिलों से कम नहीं हो सकती। क्योंकि आज पूरी दुनिया चाहे वो ये मुस्लिमों की शक्ल में हो या फिर गोया के अपने ही होकर मुनाफिकों की शक्ल में हो, दोनों तरफ से टूट पड़े हैं और चाहते हैं कि अहले सुन्नत टूट जाए, चाहते हैं कि सुन्नियत बिगड़ जाए, चाहते हैं कि सुन्नियत का मामला खत्म कर दे। मगर आप कभी खत्म ना होने देना। और क्यों खत्म नहीं होगा पता है? इंशाअल्लाह ज़वजल ये झंडा हश्र तक लहराता रहेगा, ये झंडा हश्र तक लहराता रहेगा और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के लोग मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बैठते बैठते मैं भी सैयद किफायतुल्लाह काफी के शेर पढ़ के बैठ रहा हूँ ताकि मेरे बयान का निचोड़ भी अदा हो जाए और सब इस शेर को पढ़ ले ताकि सबको पता चले जो भी हो जाए बाकी रहने वाला दीन मोहम्मद अरबी का दीन है। तो पढ़ेंगे मेरे साथ मिलके, कोई बाकी रहेगा
چمن رہ جائے گا رسول اللہ باقی رہنے والا دین ہے صرف دین اسلام باقی رہنے والا دین دین اسلام بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا ہم سبھی کو اڑ جائے گی چھوٹا چمن نام شاہزادے جہاں مٹ جائیں گے یہاں جو پڑھے گا صاحب رولا کے اوپر جو پڑھے گا صاحب رولا کے محفوظ اس کا بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی بنے حشر تک نام حضرت کا سلطانوں پر سخن رہ جائے گا نعرہ رسالت علمدہ وسیع درود بار ہو جائے نعرہ رسالت گار کی آمد باقی آمد باقی آمد چھ کی
जज्बा, यही हौसला, तो हम दुनिया में भी कामयाब है आखिरत में भी। इंशाअल्लाह इतना कहूंगा कि जिन लोगों ने 12 दिन तक आए जो नौजवान, अल्लाह मुस्लिम सबको, सबसे पहले मुझे आप सब इन बयानात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा किरदार, जो सीरत पढ़ी, जो सुनी, जो कमाना सुने, जो महासिन सुने, अल्लाह उन सब पर हम सबको अमल की तौफीक दे। खुशी इस बात की हुई कि जवानों की ज्यादा है, और जिस कौम के नौजवान बेदार होने, वो कौम कभी तनज़्ज़ुली पर नहीं आती, कौम कभी तनज़्ज़ुली पर नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बैठकर हज भी करने शबी विलादत का दिन है, इस्लामी सीरत और सूरत पे चलेंगे इंशाअल्लाह। कोई कितना भी हमें कह जाए, सता जाए, मगर हम अपनी रविश से नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों के पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह, शरीयत मुत्तहरा के पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आपके सामने जो बच्चे नाम पढ़ रहे थे दारुल की आपके मदारिस के, हमारे मदरसे के बच्चे जो पढ़ रहे थे, पढ़ाकर बस इतना ही आपको जान दिया, ये बच्चे जो पढ़ रहे थे, आप भी अपने बच्चों में से एक बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, और इन मदारिसों के लिए दुआ भी करें, दुआओं भी करें, तरक्की भी करें, क्योंकि वो जो खड़े हुए ना, इन बच्चों ने जब तक कोशिश से 12 दिनों तक की, अल्लाह ताला इन बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, चाहे दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, अल्लाह ताला सबको कामयाबी नसीब फरमाए, मोहब्बत के साथ जीने का तरीका सिखा दे, नफरतें हमारे दरमियान में से खत्म कर दे, इख्तिलाफात हमारे दरमियान में से खत्म कर दे, आपसी मोहब्बत अता फरमाए, आपसी मोहब्बत अता फरमाए, एक दूसरे की दुश्मनियां, अनानियत, हसद और दिल के कीने दूर फरमाए, और हमारे दिलों को साफ और शफाफ फरमा दे, हमारे दिलों को गुम्बद खजरा का मदीना बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, बिलखुसूस शब विलादत के सदके में जो भी सुना उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब अदब के साथ खड़े हो जाएं इंशाअल्लाह। सलाम।